ایک ایسا راز جو صدیوں سے تاریخ اور پیشن گوئیوں کے پنوں میں چھپا ہے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا ذکر قدیم کتابوں میں انتہائی سنجیدگی اور گہرائی کے ساتھ ملتا ہے۔ اس تجزیے میں انہی اسباق کو گہرائی سے سمجھا جائے گا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ایسی قوم جس کی تعداد اس قدر زیادہ ہو کہ وہ جہاں سے بھی گزرے وہاں کچھ نہ بچے، ہر چیز تباہ و برباد۔ ایک ایسی عظیم اور خوفناک طاقت جو دنیا بھر میں صرف اور صرف فساد اور اراجکتا پھیلا دے، ایک ایسی لہر جو ہر بنیادی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دے۔ قدیم کتابیں اور مذہبی روایات ہمیں ایک بہت واضح اشارہ دیتی ہیں۔ یہ عظیم خطرہ ہمیشہ کے لیے دفن نہیں ہوا، بلکہ آخری وقت کے قریب ان کی واپسی بالکل یقینی ہے۔ یہ ایک ایسی آنے والی حقیقت ہے جس کا سامنا اس دنیا کو ایک نہ ایک دن کرنا ہی پڑے گا۔ تو چلیے اب اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یاجوج اور ماجوج کی اس عظیم حقیقت کو۔ اسلامی روایات کے مطابق یاجوج اور ماجوج دو انتہائی عظیم اور فسادی قومیں ہیں۔ ان کا واحد مقصد دنیا میں آ کر مکمل تباہی، لوٹ مار اور فساد پھیلانا ہے۔ یہ دنیا کے تمام وسائل کو نگل جائیں گی۔ دیکھیے، یہ معلومات کسی سستی سنسنی خیزی کے لیے بالکل نہیں ہیں، بلکہ ایک اٹل حقیقت کے طور پر پیش کی گئی ہیں تاکہ ہم ان کی طبیعت کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ اب ہم تاریخ کے ان پنوں کی طرف چلتے ہیں جب اس خطرے کو پہلی بار روکا گیا تھا، لوہے کی ایک عظیم دیوار کے ذریعے۔ اس تاریخی واقعے میں ذکر آتا ہے ایک عظیم حکمران کا، ذوالقرنین۔ اپنا لمبا سفر کرتے کرتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں کے لوگ اس فسادی قوم یعنی یاجوج اور ماجوج سے انتہائی پریشان اور خوف زدہ تھے۔ یہ بیچارے لوگ ان کی روزانہ کی تباہی سے بالکل آزردہ ہو چکے تھے۔ ان پریشان حال لوگوں نے ذوالقرنین سے ایک دیوار بنانے کی التجا کی، اور پھر ایک انتہائی عظیم منصوبہ شروع ہوا۔ ایک بلند و بالا دیوار لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑوں سے کھڑی کی گئی۔ سوچیے اس کا اسکیل کتنا بڑا ہوگا، اور اس کو مزید طاقتور بنانے کے لیے اس پر پگھلا ہوا تانبا یعنی مولٹن کاپر ڈالا گیا۔ یہ ڈھانچہ اتنا عظیم اور مضبوط تھا کہ یاجوج اور ماجوج اسے کسی صورت پار نہیں کر سکے۔ لیکن قرآن اور حدیث کے مطابق ایک وقت آئے گا جب یہ عظیم دیوار آخرکار گر جائے گی، اور یہی پیشگوئی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ ذرا موازنہ تو کیجئے ان دو حالاتوں کا۔ دیوار ٹوٹنے سے پہلے کی دنیا جو محفوظ اور ریلیٹیولی پرامن ہے، اور اس کے بعد کی دنیا جب یاجوج اور ماجوج نکل آئیں گے، وہ ہر طرف ایسے پھیل جائیں گے جیسے ٹڈی دل، زمین کے تمام وسائل کو کھا جائیں گے، اور دنیا میں ایک ایسا عظیم فساد برپا ہوگا جس کی پہلے کبھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ انتہائی مشکل وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ زمین پر موجود ہوں گے اور ایمان والوں کو اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں پر پناہ لینی پڑے گی۔ یہ انسانی بقا کا ایک آخری اور عظیم امتحان ہوگا، ایک ایسا وقت جہاں انسانی طاقت مکمل طور پر بے بس ہو جائے گی۔ اور جب انسانیت بالکل بے بس ہو جائے گی، تب آئے گا اللہ کا فیصلہ، انسانی کوششوں سے بالکل موارا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک عجیب اور انوکھا عذاب بھیجے گا۔ کسی جنگ یا انسانی فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس عذاب کے نتیجے میں یاجوج اور ماجوج کی یہ ناقابل شکست سمجھی جانے والی قومیں یک لخت ختم ہو جائیں گی۔ ان کا وجود مٹ جائے گا اور دنیا کو ان کے فساد سے پاک اور صاف کر دیا جائے گا۔ یہ فتح کسی انسانی فوج کی نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت کی ہوگی۔ لیکن یہاں ہمیں ایک لمحے کے لیے رکنا ہے۔ ان خوفناک واقعات سے آگے بڑھ کر آخر ان پیش گوئیوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ آئیے ان اسباق کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ شاید یہ پیش گوئیاں صرف ڈر، خوف اور پینک پیدا کرنے کے لیے بیان کی گئی ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اصل میں یہ واقعات ہماری روحانی تیاری کے لیے ایک نہایت طاقتور ریمائنڈر ہیں۔ اسلام ان کو ڈراؤنی کہانیوں کے طور پر نہیں بلکہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے کی ایک ویک اپ کال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ تو پھر ہماری اصل تیاری کیا ہونی چاہیے؟ ایسی عظیم پیشگوئیوں کے سامنے ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اپنے نیک اعمال پر مکمل توجہ دینا اور سچائی دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو آخر میں ہمارے کام آئیں گی اور ہمارا روحانی دفاع مضبوط کریں گی۔ یجوج اور ماجوج کا یہ پورا بیان ہمیں زندگی کے کچھ انتہائی گہرے اسباق سکھاتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ یہ دنیا مکمل طور پر عارضی اور فانی ہے۔ دوسرا یہ کہ زندگی میں اور آخری وقت میں سخت آزمائشیں یعنی فتنے لازمی آئیں گے۔
तीसरा, इन तमाम फितनों के दौरान हमारा ईमान ही हमारा सबसे कीमती सरमाया होगा। और आखिरी सबक, सच्ची और असल हिफाजत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की पनाह में है। आज हमारी दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है ना? वक्त और हालात इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन अजीम पेशगोइयों के मुकाबले में इन क़यामत की निशानियों के दरमियान आखिर हम लोग किन चीज़ों में मसरूफ़ हैं? हमारी असल तरजीहात क्या हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से ज़रूर पूछना चाहिए। आखिर में इन तमाम अजीम और खौफनाक पेशगोइयों के दरमियान जो उम्मीद और सुकून हमें मिलता है वो उस रब की तरफ पलटने में है। इस गहरे राज और इन असबाब को समझने के बाद आइए हम सब मिलकर एक साथ दुआ करते हैं, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए।